الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ولبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کر پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ رب العالمین جل شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات فخر موجودات خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد سامعین، حاضرین، ناظرین ذوی الاحتشام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ماضی قریب میں اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، کراچی میں جو احتجاج ہوا، جو مظاہرہ ہوا ریلی کی شکل میں، اس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ تعالی آپ کی اولاد کی عصمت کی حفاظت فرمائے اور ہماری اولاد کی بھی اللہ عصمت کی حفاظت فرمائے۔ عصمت خواتین، حقوق نسواں، اسلام ایک ایسا سچا سچا برحق مذہب ہے جس نے عورتوں کو ان کے حقوق دیے ہیں۔ اس سے قبل عورتوں کی زندگی ایک درندے کی زندگی کی طرح تھی۔ اسلام سے قبل عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، اس کی کوئی عزت و آبرو نہیں تھی۔ اسلام نے انہیں ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ساس کے روپ میں، بیوی کے روپ میں اللہ نے انہیں عزت و آبرو بخشی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو
وراثت کے لحاظ سے حقوق عطا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے نام پر، ان کے حقوق کے نام پر ایک پوری سورت کا نام رکھا، سورۃ النساء، عورتوں کی سورت۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور اپنے شرعی حکم میں تفصیل سے گفتگو نہیں فرمائی، لیکن عورت کی وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیوی ہے اس کی وراثت وہ بھی اس کی مستحق بنتی ہے، بچی ہے جوان ہو گئی ہے اب اس کی بھی وراثت کا تذکرہ، ایک عورت ہے ایک عورت سے زائد ہیں، دو بہنیں ہیں دو سے زائد ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ کسی اور مسلک اور مذہب کے اندر، باطل کے اندر ایسی کوئی عورت کے حقوق کی بات نہیں ہوئی جو دین اسلام نے ان کو حق دیا ہے۔ دین اسلام نے انہیں حق دیا ہے۔ نکاح کی صورت میں دیکھیں عورت کو دین اسلام نے کتنی عزت سے نوازا ہے۔ انہیں حق مہر کی صورت میں اللہ نے انہیں حق دیا ہے کہ ان کا حق مہر ادا کرو۔ حق مہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی تخصیص معین رقم بھی نہیں بیان فرمائی، ہاں یہ بیان ضرور فرمایا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم حق مہر 10 درہم ہونے چاہیے، اس سے کم نہیں کر سکتے، اس سے زائد جتنا بھی تم دینا چاہو دے سکتے ہو۔ اور جب وہ نکاح کے بعد اس کی رخصتی ہو جاتی ہے، اب وہ خاوند کے ہاں جب آتی ہے اس میں بھی اس کا حق شریعت نے اسے دیا ہے۔ خاوند کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس کے خرچے کو بھی برداشت کرو، اللہ جو تمہیں اولاد دے گا وہ خرچہ بھی برداشت کرنا ہے، ان کے کپڑے رہن سہن ان کو الگ سے مکان تم نے دینا ہے، ان کی عزت و آبرو کا تم نے ہی خیال رکھنا ہے۔ تو شریعت الہیہ نے ان کو اتنے حقوق دیے ہیں، اس سے قبل تو کسی عورت کو کوئی حق ملا ہی نہیں ہے۔ آج کی عورت عجیب بات ہے کہ وہ کس حق کے پیچھے نکلی ہے، وہ کس حق کا مطالبہ کر رہی ہے، ہم اس کو سامنے رکھ کر قرآن اور حدیث پر ہم آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کو کیا دیا ہے، وہ آج کس بات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اور پھر اسلام آباد ڈی چوک پر جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، نہ تو آپ کے کان سن سکتے ہیں نہ میرے کان اسے سن سکتے ہیں، نہ آپ الفاظ وہ بیان کر سکتے ہیں نہ میں وہ الفاظ بیان کر سکتا ہوں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بے حرمتی کی گئی ہے، نبی علیہ السلام کی ناموس کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ وہاں فرانسیسی وہاں جھنڈے لہرائے گئے ہیں، فرانسیسی جھنڈے لہرائے گئے ہیں، یہ کن کے ایما پر ایسا ہو رہا ہے؟ اور پنجابی ہماری سرائکی زبان میں حاجی صاحب کہتے ہیں منج کلے تھے کڈ دی، منج، ہاں تو یہ کس کی ایما پر ایسا ہو رہا ہے؟ یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ آج کے چیف جسٹس کا کام کیا ہے؟ آج کے وزیر اعظم کا کام کیا ہے؟ آج کے ان پارلیمنٹ کے اندر رہنے والے اراکین کا کام کیا ہے؟ آخر ایسی کوئی بات تو ضرور ہے حاجی صاحب جن کے ایما پر، جن کے اشارے پر ان لڑکیوں نے ایسی بے غیرتی کی ہے۔ یہ تو یوں لگتا ہے
کہ کسی مسلمان کی بیٹی نظر نہیں آتی ہمیں، کیونکہ مسلمان ہے غیرت مند، مسلمان کے اندر تو غیرت ہے۔ یہ غیرت مند مسلمان کی بیٹی، غیرت والی بیٹی ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ یہ جو کیا ہے یوں پتہ چلتا ہے کہ بے غیرت ہے، بے غیرت کی بیٹی بے غیرتی کر رہی ہے۔ یہ فحاشی اریانی جو کر رہی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یوں ہے۔ پھر تمام مسلمانوں نے دیکھا، میڈیا پر اب بھی موجود ہے کہ اس کتبوں پر کیا لکھا تھا، اور انہوں نے وہ جھنڈے جو تھے فرانسیسیوں کے کیوں لہرائے تھے، وہ بھی سرزمین پاکستان میں۔ عزیزان گرامی، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا احترام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بندہ پہرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کس انعام سے نوازتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر پہرا دینے والے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے بدلے میں، نبی علیہ السلام کی تعظیم کے عوض، حرمت کے عوض اللہ کیا مقام دیتا ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی۔ کس کی؟ جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ غزوہ احد کا مقام تھا، آپ نے دیکھا، سنا، پڑھا، تاریخ ہے، قرآن ہے کہ غزوہ احد میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم زخمی ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام کا وہ دوہا والا چہرہ زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک سے بھی خون جاری ہوا، منہ مبارک سے یہ خون مبارک جاری ہوا۔ تو دیکھیے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تعظیم کرتے ہیں۔ الروض الانف کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 449۔ اس حدیث میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا خول کو اتارا گیا، آپ علیہ السلام نے خود پہنا ہوا تھا، خود پہنا ہوا تھا، جب اسے اتارا گیا نا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے ایسا خون بہہ رہا تھا جس طریقے سے کوئی رگ کو کاٹ دیں تو خون جاری ہوتا ہے۔ تو وہاں پر حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، نبی علیہ السلام کے قریب آئے، نبی علیہ السلام کا خون جاری ہو رہا تھا۔ آپ آئے تو کیا کیا میرے عزیز توجہ فرمانا، آپ نے اپنا منہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر رکھا، یا اسی مقام پر رکھا جہاں سے خون جاری تھا، اور خون کو پی جا رہے ہیں، خون کی کلی بھی نہیں کرتے، اپنے اندر لے کر جا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تشرب الدم، اے مالک بن سنان کیا تم میرا خون پی رہے ہو؟ عرض کی نعم اشرب دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہاں میں آپ کا خون پی رہا ہوں۔ تیرے میرے آقا علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا، من مس دمہ دمی لم تصبہ النار۔ آپ نے فرمایا جس کا خون میرے خون کے ساتھ مل گیا،
جس کا خون میرے خون کے ساتھ مل گیا، کیونکہ میرا خون نکل رہا تھا اور وہ خون تیرے اندر جا رہا تھا، اب میرے خون کے ساتھ مالک بن سنان تمہارا خون بھی مکس ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مالک بن سنان جس کی یہ حالت بن جائے، جس کا عشق یوں آ جائے، تو فرمایا لم تصبہ النار، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ اسے کبھی نہیں چھو سکتی۔ دیکھیے حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی تعظیم دیکھیے، ہمارے آقا علیہ السلام کا خون مبارک نیچے بھی نہیں گرنے دے رہے۔ اب فقہی مسئلہ بھی جانیے، اگر خون انسان کے جسم سے نکل پڑے تو انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، یہ بھی شریعت الہیہ ہے۔ آپ کے جسم سے میرے جسم سے اگر خون نکل آئے، اپنی جگہ سے تجاوز کر جائے، آگے چلا جائے، تو پھر انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے نماز میں ہو چاہے نماز سے بیر ہو، دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن قربان جائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے جسد اکبر پر، نبی علیہ السلام کے خون مبارک پر، نبی علیہ السلام کے جسم سے خون جاری ہوتا ہے، وضو بھی نہیں ٹوٹتا اور یہ حرام بھی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کا خون پاک ہے، نبی علیہ السلام کا خون پاک ہے، تیرا میرا خون حرام، ہمارے نبی علیہ السلام کا خون پاک، تیرا میرا خون نجس پلید، ہمارے نبی علیہ السلام کا خون مبارک نجس نہیں ہے، پلید نہیں ہے، بلکہ مبارک ہے، مطہر ہے، پاکیزہ ہے۔ تو حضرت مالک بن سنان نے ایسا کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مالک بن سنان تجھے کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حرمت پر ناموس پر پہرا دیتا ہے، تیرے میرے نبی علیہ السلام نے اسے جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا ہے۔ کیا دیا ہے؟ جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ سنیے، یہی غزوہ بدر، غزوہ احد تھا۔ عبداللہ بن حمید بن زہیر جی آیا، حین رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدبخت گھوڑے پر سوار ہو کر، زرہ پہن کر، سر سے لے کر پاؤں تک ساری زنجیریں، ساری زریں پہنی ہوئی تھی، کوئی جسم بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جب چل کر آتا ہے، اس کی نظر نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑتی ہے، بولتا ہے مجھے یہ بتلاؤ کہاں ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو جا کر ابھی ختم کر دوں گا، لَأَقْتُلَنَّهُ أَوْ لَأَمُوتَنَّ، میں انہیں ابھی شہید کروں گا یا میں خود مر جاؤں گا۔ ادھر سے کھڑے عاشق نبی حضرت ابی دجانہ، جب وہ آیا نبی علیہ السلام کو دیکھا، اس کی نگاہ پڑی، دشمن نبی آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ ہاں، گستاخ نبی آ رہا ہے، دشمن نبی آ رہا ہے، میرے نبی کا یہ دشمن ہے، میرے نبی کی اس نے گستاخی کی ہے، یہ گستاخ نبی ہے۔ حضرت ابی دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اے میرے نبی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنے والا، پہلے میرے پاس آ، بازو کے ساتھ بازو تعظما، پہلے میرے ساتھ آ، میرے ساتھ لڑ، پھر اس کے بعد اگر تو بچ جائے گا پھر میرے نبی کے پاس چل کر جانا، پہلے آ تو صحیح، نبی کے غلام کے پاس تو آ۔ کس کے؟ نبی علیہ السلام کے غلام کے پاس آ کر دیکھ کیا ہوتا ہے تیرے ساتھ۔ حضرت ابی دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ نے کیا کیا، اس کے سواری کی پہلے کونچیں کاٹی،
اس کے سواری کی کونچے کاٹی، اب نیچے گرا، اوپر سے وار کیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اسے واصل جہنم کر دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام چونکہ دیکھ رہے تھے یہ میرا گستاخ آ رہا ہے، یہ میری نبوت پر حملہ کرنے والا ہے، میری رسالت کے اوپر باتیں کرنے والا آ رہا ہے، میری رسالت کی بے عزتی بے حرمتی کرنے کے لیے آیا ہے۔ ادھر سے صحابی رسول جب اس کا تمام کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ید اللہ والے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیا دعا فرماتے مرضا عن ابن خرشتا، یعنی ان کا نام ابو دجانہ تھا، کنیت یہ تھی، فرمانے لگے اللہم ارضا عن ابن خرشتا، اے اللہ تو ابو دجانہ سے راضی ہو جا، کما انا عنہ راض، جیسے تیرا مصطفیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے، جیسے تیرا مصطفیٰ اس سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں بھی راضی، اللہ تو بھی راضی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالی دنیا میں اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا نبی بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز مسلمانوں، آج تو دل بھی روتا ہے، آنکھیں بھی روتی ہیں، یہ ڈی چوک کے اوپر کھڑے ہو کر وہ بغیرت بچیاں، وہ بغیرت مردوں کی بچیاں، وہ بغیرت لوگ جن کے ایمان پر تیرے میرے نبی کی ابھی جلدی ابھی ماضی قریب کے اندر بے حرمتی کی گئی۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، میڈیا پہ آنے والے وہ مولویوں، او برطانیہ کا مفتی، تو بتا، تو یہاں سے لاہور سے نکلا تھا، تو بچیوں کو ساتھ لے کر گیا تھا، وہاں 40 روز تو نے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں تو نے بچیوں کو وہاں بٹھایا، بچیاں وہاں رہی، اور اس وقت تو بولتا تھا یہ سارے کرپٹ ہیں، یہ سارے غدار ہیں۔ آج میں تجھ سے پوچھتا ہوں، وہی لڑکیاں ہیں، وہی عورتیں ہیں جنہوں نے آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نموز کی بے حرمتی کی ہے، آج اسرائیل کا جھنڈا لہرایا گیا ہے، سرزمین پاکستان پر آج تیری آواز کیوں نہیں نکلی؟ آج تو کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ آج تیرا فتویٰ کیوں نہیں جاری ہوا؟ اس وقت تو پرجوش تھا، کہتا تھا میں کفن بھی ساتھ لایا ہوں، آج میری قبر بنا دو، وہ یہودی، وہ یزیدی ہیں، وہ حسینی ہیں۔ آپ سن لیجئے گا، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن میری یہ ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے، میرے عزیز، آج اگر آپ اور ہم نہیں بیدار ہوں گے تو کل کو ایسا تیری بچی تیری نسلوں کے اندر یا میری بچی نسلوں میں آئے، پھر اس کا کردار ایسا بن جائے کہ ایسا ہو جائے، وہ دلوں کو منیل کرا کہے کیا کہے، انہوں نے توجہ کرنا، وہاں کی بچیاں کیا کہہ رہی تھی، معاذ اللہ کیا کہہ رہی تھی، معاذ اللہ یہ کلمہ کفر ہے، کہنے لگی آزادی لے کر رہیں گی ہم، آزادی لے کر رہیں گی ہم، عمران تو بھی سن لے، اللہ تو بھی سن لے۔ میرے عزیز مسلمانوں بزرگوں، اب توجہ کرو کیا بات ہے، یہ کس کے ایمان پر ایسا ہوا؟ علی وہاں ایسا ہوا، اے عمران تو بھی سن لے، آزادی لے کر رہیں گی ہم، اے اللہ تو بھی سن لے، اے رسول تو بھی سن لے، اے اولیاء تم بھی سن لو، اے مولویو تم بھی سن لو،
بتلاؤ یار پیچھے باقی کیا بچا ہے؟ وہاں کی بچیاں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہی حقوق نسواں اسی کو کہتے ہیں، کیا اسی کو اسلام کہتے ہیں؟ یارا وہ تو بچیاں کسی کا اشارہ ہے، کسی نے یہ کہا ہے، کسی نے ان کو اجازت دی ہے۔ اگر یہ اجازت نہ ہوتی آج FIR کٹی ہوئی ہوتی، یہ جیلوں کے اندر ہوتی۔ آج کا مسلمان منبر رسول پر یا عاشق رسول نیچے بیٹھ کر جب نبی علیہ السلام کی تعظیم کو سنتا ہے، میرے نبی کا نعرہ بلند کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی حرمت کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف تو تم FIR کٹ دیتے ہو، اسے تم بند کر دیتے ہو جیلوں کے اندر۔ اب فرماؤ، اب بتائیے جب کل قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او میرے فرشتوں آج مجرموں کو الگ کر دو۔ عمران تیری آج حکومت ہے، آج کا تو وزیر اعظم ہے، اگر تیرے خلاف ووٹ ملا تو دوسرے دن کے اندر تو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب ہمارے نبی کی رموز کی باری آتی ہے تو 2 مہینے مؤخر کر دیتا ہے، مہلت لے لیتا ہے۔ کل قیامت کا دن جب آئے گا اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان مجرموں کو آج الگ کر دو، کیونکہ عمران تیری حکومت کے اندر کیا ہوا؟ علماء کو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ ان کا جرم معاذ اللہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی نموز کی بات کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نموز کی عزت کی بات کرتے تھے، خاتم النبیین ہونے کی بات کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی زیادتی اور ظلم گناہ یہ تھا تو ان کو سلاخوں کے اندر بند کر دیتا۔ تیرے حکومت کے اندر بچیاں ہمارے نبی علیہ السلام کی، میرے نبی علیہ السلام کی بے حرمتی کرتی رہی تو ان کو آزادی دیتا رہا، اور پھر تیری حکومت کے اندر بکواس چودھری آ کر مسجد کے سامنے ڈانس کرواتا ہے یارا، تو اس پر بھی خاموش رہتا ہے۔ ارے بتلا تو تھا تو آیا کہاں سے ہے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ تیرا کام کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم کا یہی کام ہوتا ہے خاموشی سے چپ کر کے بیٹھ جائے؟ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر نہیں ہے؟ ایک وہ پھر وقت اس دن اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے کہ مجرم نہ ہو وزیر اعظم، پہلا وزیر اعظم نواز شریف مجرم نہ ہو، ہاں جی پہلا وزیر اعظم مجرم نہ ہو، آپ کہیں گے نہیں مجرم، لیکن اللہ قیامت کے دن یہ تو ضرور فرمائیں گے فرشتوں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ بھی مجرم ہے اس کو بھی الگ کرو، کیونکہ اس کے دور حکومت کے اندر غازی ممتاز قادری علیہ رحمت شہید کو اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے پھانسی پر لٹکایا تھا، کیونکہ اس کا جرم یہ تھا وہ میرے نبی کی عزت کی بات کرتا تھا، ان کا اس نے دفاع کرایا تھا۔ اس لیے اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ پھر زرداری کا جب وقت آیا اس وقت بھی اللہ فرمائے گا اسے بھی الگ کرو، کیونکہ اس کے دور حکومت کے اندر میرے نبی کی بے حرمتی ہوتی رہی، اس نے بھی کوئی بات نہیں کی، اس نے بھی آواز نہ اٹھائی، اس لیے بھی آج اسے بھی الگ کر دو۔ اور اللہ فرمائے گا اس وقت کا وزیر خارجہ اسے بھی الگ کر دو، اس وقت کے پارلیمنٹ کے چیئرمین کو اسے بھی الگ کر دو۔ اللہ پھر فرمائے گا اور اس وقت کے چیف جسٹس کو بھی الگ کر دو، کیونکہ اس کے دور کے اندر میرے نبی علیہ السلام کی بے حرمتی ہوتی رہی، یہ تماشائی بن کر بیٹھے رہے، دیکھتے رہے۔ میرے عزیز آج آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، آپ کی نسلیں بھی دیکھیں گی۔ سنیے کہ جب برائی ہو انسان بولتا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن جرير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يكون من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه ما
وجہ سے آپ اس کی دھمکیوں سے ڈر گئے ہو. ارے آج یہ جان ہے چلی جائے گی پھر دیکھنا وہاں ایسا نہ ہو. رب ہمارے بارے میں یہی ہے یہ بھی مجرم ہے ان کو بھی الگ کر دو. آپ نے بھی کلمہ پڑھا, آپ کی بھی ذمہ داری میری بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ اگر ڈر گئے ہو تو ڈر جاؤ یارا. یہ جان ہے کس لیے اللہ نے دی ہے؟ مجھے تو اللہ نے اس لیے دی ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا پہرا دوں, نبی علیہ السلام کی ناموسر بولوں, اور جو غلطی کرے اس کی غلطی کو میں بتاؤں کہ کیا غلطی ہے. آج آپ بھی خاموش. ہاں جی, اگر انسان خاموش رہتا ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی قوم کے اندر ما من رجل یکون فی قوم, جو شخص کسی قوم کے اندر رہتا ہو, کسی قبیلے کے اندر رہتا ہو, اور پھر اس قوم کے اندر لوگ گناہ کرتے ہوں. لوگ کیا کرتے ہوں؟ گناہ کرتے ہوں, لوگ غلطیاں کرتے ہوں اور معاصی کے مرتکب ہو جائیں, اور پھر وہ طاقت بھی رکھتے ہوں اسے منع نہ کریں. اگر وہ منع نہیں کرتے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے سے پہلے اللہ ان پر عذاب نازل کر دے گا. موت آنے سے پہلے عذاب الہی کا پھر انتظار کرو. موت آنے سے پہلے اگر آواز نہیں نکالو گے, بالکل خاموش بن کر بیٹھ جاؤ گے, پھر انتظار کرو عذاب الہی کا. وہاں تو ایک بچی کو کسی نے پوچھا, یہ تو بتلا کہ مرد کے ساتھ, عورت کے ساتھ مذاق نہیں کرتا, ایسا کر سکتی؟ وہ کہنے لگی ہاں. اس نے پھر کہا, اس نے کہا یہ بتا قوم لوط پر عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ کہنے لگی آیا. اس نے کہا اگر تم ایسا کرو عذاب آ جائے تو معاذ اللہ. بچی کیا کہنے لگی, اگر عذاب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ آپ سن سکتے ہیں, آپ سن سکتے ہیں. میرے عزیز مسلمان بھائیوں, بزرگوں, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر مرنے سے پہلے کیا کرنا؟ پھر عذاب کا انتظار کرنا. دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ السلام. ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے جبریل امین علیہ السلام پر وحی نازل کی. کیا وحی نازل کی؟ فرمایا ان اقلب مدینہ قضا, اے جبرائیل فلاں شہر کو مسمار کر دو, اس کو نابود کر دو, اس کو الٹ دو. مدینہ قضا, فلاں شہر کو مسمار کر دو, ختم کر دو, اس کو برباد کر دو. وقضا بأہلہا, اس شہر کے رہنے والوں کو بھی برباد کر دو, مسمار کر دو, ختم کر دو. جبریل امین بولے فقال یا ربی, جبریل امین پوچھے بولے اے اللہ ان فیہم عبدک فلانا, تیرا فلاں بندہ اسی قوم میں رہتا ہے, تیرا فلاں بندہ اسی قوم میں رہتا ہے. اور پھر کیسا ہے؟ لم یعصک طرفۃ عین, اتنا نیک ہے, اتنا عبادت گزار ہے, اتنا تہجد گزار ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے, یا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے, اتنا عبادت گزار ہے, طرفۃ عین, پلک بھر بھی اس نے برائی نہیں کی, پلک بھر بھی تیری نافرمانی میں اس نے نہیں گزارا, ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی میں وقت اس کا نہیں گزرا. اے اللہ تیرا وہ بندہ بھی زمین میں ہے, تو اب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فقال اقلبہم علیہ, اے جبرائیل ختم کر دو, اسے بھی برباد کر دو. اس بستی کے اندر رہتا ہے, اس محلے کے اندر رہتا ہے, اسے بھی برباد کر دو, اسے بھی ختم کر دو, اس کا بھی ستیہ ناش کر دو. کیوں؟ آپ توجہ کرنا میرے عزیز دوستو, آپ توجہ کرنا اس جملے پر, نبی علیہ السلام کے جملے پر. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّ
انسان ساری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، سارا دن قرآن کی تلاوت کرتا رہے، سارا دن حدیث کا درس دیتا رہے، ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث پڑھاتا رہے، سارا دن ساری رات اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا رہے، ساری زندگی اپنا گھر بھی چھوڑ کر چلا جائے، کہیں باہر جا کر تبلیغ کے اندر مست رہے، وہیں یہ سارا کچھ کرتا رہے، لیکن اس کی غیرت کسی گناہ پر جاگتی نہیں ہے، اسے غیرت نہیں آتی کہ یہ بندے اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہیں، تو اللہ اس کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار دیتے ہیں، ساری زندگی کی کمائی تو ختم ہو گئی۔ تو آج بھی ایسا ہوا، وہ کمینے لوگ کمین گاہوں میں آ کر کمین بدتمیز بدہوش بدماش قسم کی لڑکیاں جنہوں نے آگے بھیجی، انہوں نے کیا سے کیا کم کر دکھایا، ہماری سرزمین جس کو کس لیے حاصل کیا گیا تھا، بولیے یہ سرزمین ڈر گئے ہو، یہ زمین کیوں حاصل کی گئی تھی، یہ کی زمین کیوں حاصل ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قائد اعظم نے اس لیے جنگ لڑی تھی، یہاں اللہ کا قانون ہو، یہاں مصطفیٰ کی ناموس کی حفاظت ہو، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بھی حرمتی نہ ہو، یہاں فحاشی اور ریانی نہ ہو، میرے عزیز مسلمان بھائیوں بزرگوں، عورتیں آ کر بچیاں آ کر پچھلے سال تو کچھ تھا، اس سال انہوں نے کیا کچھ کر دکھایا، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی بچی نہیں تھی، کسی غیر مسلم کی بچی تھی، کیونکہ مسلمان ایسا نہیں برداشت کر سکتا، ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ آج میں وزیر اعظم کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں، ارے تیرے دل کے اندر اگر کوئی بات ہے تو آج ہمیں بتا دے، ہم نے تیرے سے کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ تو نے مہنگائی کر دی ہے، ہم نے تیرے سے مطالبہ نہیں کیا یہ پاکستان کے روز برباد ہو گئے، ہم نے تیرے سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا مستقبل، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لحاظ میں مستقبل تباہ ہو گیا، آئے آپ نے وہی کورونا کی آڑ کے اندر دعا کریں، اللہ اگر یہ عذاب بن کر آیا ہے تو اس لیے بن کر آیا ہے کہ ہم بھی بول نہیں رہے، اس لیے عذاب آیا جیسے ابھی آپ نے سنی ہے، اگر یہ عذاب ہے اے اللہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ عذاب ہم سے دور کر دے، آمین آمین، اے اللہ اے عمران اے وزیر اعظم تیرے سے آج ہم یہ مطالبہ کرتے کہ نہیں، جو نہیں کرتے خاموش رہے، جو بیمار ہیں خاموش رہے، ارے جو کرتے ہیں، ہم نے یہ تیرے سے مطالبہ نہیں کیا، ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمیں کیونکہ خوف نہیں، ہمارا رازق اللہ، ہمارا رازق اللہ ہے، اللہ نے ہمیں دینا ہے، اللہ خیر الرازقین، اللہ یرزق الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا، اللہ فرماتا ہے جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے خزانے کھول دیتا ہوں، جس کے لیے میں چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں، میرے عزیز ہمارا یہ ایمان ہے، او وزیر اعظم اللہ ہمارے رزق کا ذمہ دار ہے، آپ ہمارے رزق کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ ہماری عقلوں کا ہمارے جسم کا اللہ ہمارا ذمہ دار ہے، آپ نہیں ہیں، جنت بھی اللہ نے ہمیں دینی ہے، تم نے نہیں دینی، اگر اللہ اپنی رضا سے ہمیں جہنم میں ڈالے گا ہم پھر بھی راضی ہیں، ہمیں اس کا بھی خوف نہیں ہے، ہم تیرے سے یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں، تیری آنکھوں کے سامنے تیری سرزمین جہاں تو بیٹھا ہے وہاں ہمارے نبی کی بے حرمتی کی گئی، وہاں ہمارے نبی کے دشمن کا جھنڈا لہرایا گیا، ہمارے اللہ کے دشمن کا جھنڈا لہرایا گیا، مسلمانوں کے دشمن کا جھنڈا لہرایا گیا، اسلام کے خلاف جھنڈا
ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ ایمان والو، یہود نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مزرائی عیسائی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، قادیانی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، یہودی ہمارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ دوست ہوتا سیدنا عمر فاروق سرزمین مدینہ سے نہ نکالتے، اگر یہ دوست ہوتے حضرت عمر فاروق سرزمین مدینہ سے یہ نہ نکالتے، اگر یہ دوست ہوتے سرزمین مدینہ کو نبی علیہ السلام پاک نہ فرماتے۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہمیں بتا دیا، او مومنو، میں مومنوں سے کہہ رہا ہوں، رب فرما رہا ہے مومنو مسلمانوں، میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں اگر کسی کو شک ہے تو مسلمان نہیں رہے گا اللہ کے اس فرمان پر۔ اگر کسی کو شک ہے کہ اللہ معاذ اللہ غلط کہہ رہا ہے تو وہ ایمان سے فارغ ہو گیا، جس کو یقین ہے وہ مانے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں تمہیں کہہ رہا ہوں لا تتخذوا اليہود والنصارى۔ ایک اور مقام پر فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة۔ اے لوگوں، اے مومنو، کافروں کو یہودیوں کا اپنا دوست نہ بنانا۔ کیا تم ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہو؟ تم چاہتے ہو ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جمیعا۔ عمران، عزت بھی ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ آج ہمیں عزت کی ضرورت ہے تو اللہ ہمیں دے دے۔ کب عزت ملتی ہے یار؟ جس وقت انسان مسلمان نبی علیہ السلام کی نموز کی حفاظت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جب ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی نموز کی حفاظت کریں گے یار، پھر اس وقت قبر کے اندر فرشتے بھی آئیں گے، کہیں گے بارک اللہ۔ اس وقت نبی علیہ السلام بھی فرمائیں گے یہ میرا دعا شکایا ہے کہ دنیا کے اندر میری نموز پر پہلا دیا کرتا تھا۔ جب ہم جنت کی طرف روان ہوں گے وہاں فرشتے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنة زمرا حتی اذا فتحت۔ اللہ فرمائے گا فرشتے کہیں گے سلامتی کے ساتھ تمہیں سلامتی ہو، کیونکہ تم تو وہ ہو جنہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی اس دور کے اندر پہلا نموز پر پہلا دیا تھا، جس دور کے اندر یہود و نصارہ پیسہ خرچ کر کے ہمارے نبی ہمارے دین اللہ کے دین کی بھی حرمتی کر رہے تھے۔ اس وقت تم نے آواز بلند کی تھی آج سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ۔ اب آپ نعرہ لگائے، میں تقریر ختم کر دی۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور سے ہاتھ سیکھے ہیں، ہاتھ اٹھا کرو۔ ہاں لبیک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دیجیے اور ہماری طرف نظر کیجیے۔ ہمارے دل گندے ہو چکے ہیں، ہمارے چہرے گندے ہو گئے ہیں۔ یا اللہ مہربانی فرما اپنی رحمت سے ہمیں نبی علیہ السلام کی نموز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا